اگر مرد کسی دوسری عورت کے چکر میں آ گیا ہے تو مرد کو صرف ایک دھمکی دو کہ میں آپ کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، وہ اسے منٹوں میں چھوڑ دے گا۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں کہ ایک چیز ایسی ہے جس سے مرد عورت کے ساتھ پیار کے لیے بھڑک اٹھتا ہے، اور وہ ہے عورت کا حسن۔ جب تم کسی انسان کی طبیعت پرکھنا چاہو تو اس سے مشورہ لو، یقیناً اس کے مشورے سے اس کا انصاف، ظلم، نیکی اور بدی سب جان جاؤ گے۔ تمام انگلیاں لمبائی میں برابر نہیں ہوتی، لیکن جب انہیں موڑا جائے یا جھکایا جائے تو سب لمبائی میں برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ عورت اور مرد کا تعلق تن پر پہنے ریشمی کپڑوں اور آگ جیسا ہے۔ جیسے آگ لگے تو ریشمی کپڑا جل کر راکھ نہیں ہوتا بلکہ پگھل کر تن سے چپک جاتا ہے، اور اگر اسے ایسے ہی چھوڑ دیں تو بھی باعث اذیت، اور اگر اتارنے کی کوشش کریں تو چیخیں بلند، اور اگر ہمت کر کے اتار ہی دیا تو کھال بھی ادھڑ جاتی ہے۔ بس پھر تمام دلائل، تمام وضاحتیں ختم۔ جب کوئی عورت صاف الفاظ میں کہے نہ کہ مجھے چھوڑ دو، آج کے بعد میں کبھی رابطہ نہیں کروں گی، تب غصے میں آ کر اس سے بات ختم نہ کر دینا، کیونکہ یہی وقت ہوتا ہے جب عورت مرد کی وفا دیکھتی ہے اور اس کو مان ہوتا ہے کہ اس کو چاہنے والا کبھی بھی تنہا نہیں ہونے دے گا۔ اے ابن آدم، تم اس کا مان کبھی نہ توڑنا۔ جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو یہ نہ سوچیں کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچیں کہ ہم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ ایسی نیکی جو دکھاوے کے لیے کی جائے، میرے نزدیک اس سے گناہ کہیں زیادہ بہتر ہے۔ بات ساری نیت کی ہے۔ تم کامیابی سے زیادہ ناکامی سے سیکھتے ہو، اور ناکامی ہی تمہارا کردار بھی بناتی ہے۔ عام لوگوں کی خواہشات اور امیدیں ہوتی ہیں، کامیاب لوگوں کے مقصد اور منصوبے ہوتے ہیں۔ اگر تم وہ کرتے ہو جو ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہو تو تمہیں وہی ملے گا جو ہمیشہ سے ملتا آ رہا ہے۔ ہم جتنا مردے کو کندھا دینے کو افضل سمجھتے ہیں، اتنا ہی کسی زندہ انسان کو سہارا دینا سمجھ لیں تو ہزاروں انسانوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ انسان ایک مسافر ہے جو بلندیوں سے اس زمین پر اترا اور قدم قدم اپنی منزل کو واپس جا رہا ہے۔ کس قدر نادان ہے وہ مسافر جو دنیا کی عارضی بہاروں میں کھو جائے اور اپنی حقیقی اور دائمی منزل کو بھول جائے۔ مرد جب غصے میں گھر چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ جیسے جاتا ہے ویسے ہی آ جاتا ہے۔ اس کے گھر سے جانے پر اس کی اپنی عزت پر حرف آتا ہے، نہ اس کی بیوی کی عزت پر حرف آتا ہے۔ لیکن عورت جب غصے میں گھر سے نکلتی ہے تو اپنی اور مرد دونوں کی عزت لے کر باہر آ جاتی ہے۔ وہ واپس آ جائے تب بھی مرد کی اور عورت دونوں کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو آپ کی محبت محسوس نہیں ہوتی اور نظر بھی نہیں آتی تو یقین دلانے کی کبھی کوشش نہ کیجیے، ناکام رہیں گے۔ محبت ایک لطیف احساس ہے، یہ پتھر دلوں پہ نہیں اترتی جناب۔ اگر چھوٹے قد والی عورت خوبصورت دکھنا چاہتی ہے تو وہ ایک کام کرے کہ اپنی زندگی میں مطمئن رہنا سیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر شکل اور ہر ہائٹ خوبصورت ہوتی ہے۔ مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں، اس کو محسوس کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے، اس سے محبت کرنا ہے، اس کی عزت کرنا ہے، اور یہ باتیں عورت کو کڑے سے کڑے حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ جس طرح لیموں کی ایک بوند ہزاروں لیٹروں دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ میں نے مردوں کو وفاؤں کو حسن کے عوض بدلتے دیکھا،
جبکہ عورت جب بدلنے پر آتی ہے تو دوسرے مرد کی تعریف پر ہی بدل جاتی ہے۔ گھر کے مقابلے میں دروازہ چھوٹا ہوتا ہے، دروازے کے مقابلے میں تالا چھوٹا ہوتا ہے، اور تالے کے مقابلے میں چابی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن وہ چھوٹی سی چابی پورے گھر کو کھول سکتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایک پائیدار اور اچھی سوچ بڑے سے بڑے مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ موسمی محبت کرنے والے لوگ ہوا کے جھونکے کی طرح ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں، جبکہ ہوا کبھی بھی ایک جگہ ٹکتی نہیں۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ ایسے دعوے دار لوگوں سے اجتناب کیجئے۔ کچھ کہانیاں صرف دل میں قید کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور جانتے ہو وہ کہانیاں کسی کو نہ سنانی اور نہ کاغذ پر لکھی جا سکتی ہیں۔ وہ کہانیاں خود سے خود تک ہوتی ہیں اور ہماری زندگی کے ساتھ ہی چلی جاتی ہیں۔ معافی مانگنا اور معاف کر دینا انسانیت کی ایک خاص معراج ہے۔ معاف کر دیا کیجئے جتنی جلدی کر سکتے ہیں، کیونکہ جب کوئی معافی مانگتا ہے تو یہ بات اس کے دل میں رب ہی ڈالتا ہے، ورنہ خود سے تو یہ ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اگر محبت ان سے نہ ملے جس سے آپ پیار کرتے ہوں تو محبت ان کو دے دینی چاہیے جو آپ سے پیار کرتے ہوں۔ ہر وہ سوچ غیر انسانی سوچ ہے جو انسان کو دوسرے انسانوں سے رنگ، نسل، زبان یا مذہب کی بنیاد پر نفرت کرنا سکھاتی ہے۔ قبریں جتنی بھی پرانی ہو جائیں مگر فاتحہ پڑھنے والوں کے دکھ ہمیشہ تازہ ہی رہتے ہیں۔ اور پھر کبھی کبھی بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہوتا سوائے ایک گہری چپ کے۔ آپ نے جو محبت، احسان یا نیکی کسی کو دی اور اس کا مستحق نہیں تھا، اس پر افسوس نہ کریں، بلکہ اپنے دلوں کی پاکیزگی پر ہمیشہ فخر کیجئے اور اپنی پاکیزگی کو ملامت نہ کریں۔ آپ جیسا دل کسی اور کے پاس نہیں۔ کچھ لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم ان سے بات کرنے کے لیے کتنا تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ پھولوں کی خوشبو کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، مگر اچھے سلوک اور اچھے اخلاق کی خوشبو انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا۔ آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پہ نہیں۔ میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ جو دوسروں کو تو جینے کا طریقہ بتاتے ہیں مگر خود بھی ہنستے ہیں تو آنکھوں کے کنارے بھیگ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے الفاظ دلوں پر اثر کرتے ہیں بہت ہی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، جو دوسروں کے درد کو تو اپنا مان لیتے ہیں مگر خود پہ جو بیتتی ہے اسے وہ قبول کر چکے ہوتے ہیں۔